امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ثابت ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مکمل نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور آپ کی ولادت کے حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، امام نووی اور ابن کثیر یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 شوال نماز جمعہ کے بعد 94 ہجری کو پیدا ہوئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا، اور دوسرا آپ کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ درخواست کی ہے، اللہ میرے بیٹے کی بینائی کو واپس پلٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک عورت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور قبول فرما کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس لٹا دی۔ سبحان اللہ۔ اور امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کے ہوتے ہیں تو 10 سال کی عمر میں آپ نے احادیث مبارکہ کو حفظ کرنا شروع کر دیا، اور یہ آپ کا شوق تھا یقیناً جو آپ احادیث مبارکہ کو حفظ کیا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی شوق میں پورے عرب میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے علوم حاصل کیے، اور آپ جس جس شہر میں گئے ہیں اس کی تھوڑی سی ترتیب یہ ہے کہ آپ حجاز مقدس میں، مدینہ پاک اور مکہ پاک میں 6 سال حدیث پاک کی خاطر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ بغداد اور کوفہ کے سفر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار مرتبہ بغداد اور کوفہ کا سفر کیا ہے، اور بصرہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ 4 دفعہ میں نے بصرہ کا سفر کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مرتبہ بصرہ کا سفر کیا، اور شام، مصر اور جزیرہ کا 2 مرتبہ سفر کیا، اور اس کے علاوہ بلخ اور ہرات کا سفر بھی آپ نے کیا۔ اتنے بڑے علاقے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور آپ نے جن جن شخصیات سے علم سیکھا ہے ان میں امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام ابو حاتم رازی، امام ابو زرع رازی، اسحاق بن راہوی، علی بن مدینی، ابو بکر بن ابی شیبہ اور عبداللہ بن یزید، یہ آپ کے اساتذہ تھے، اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں آپ کے اساتذہ تھے جن سے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا علم سیکھا، اور آپ نے جن جن لوگوں کو یہ علم سکھایا، آپ کے جو تلامذہ تھے ان کی تعداد 90,000 کے قریب تھی۔ بعد نے 1,00,000 بھی کہا ہے کہ 1,00,000 کے قریب لوگوں کو آپ نے صحیح بخاری پڑھائی ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی بڑی خدمات ہیں۔ اور آپ کے مشہور تلامذہ میں امام مسلم کا نام آتا ہے، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، ابو بکر بزار ہیں، ابن ابی دنیا ہیں۔ یہ مشہور محدثین کرام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور آپ کے ایک استاد علامہ بیکندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں پڑھا رہا ہوتا تھا اور طلباء بیٹھے ہوتے تھے تو اس دوران امام بخاری جس وقت آیا کرتے تھے تو مجھے خوف لاحق ہو جاتا تھا کہ کہیں پر میری کوئی غلطی نہ نکل جائے۔ اتنا حافظہ ہوتا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالنی تھی جو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک رہنما کتاب ہونی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ بھی ایسا عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن ان کو عطا فرمایا کہ وہ جو کتاب ایک مرتبہ پڑھ لیا کرتے وہ کتاب ان کو حفظ ہو جایا کرتی، اور جو کچھ سن لیا کرتے وہ ان کو یاد ہو جایا کرتا۔ ایک دفعہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کلاس میں تو سارے دوستوں احباب اپنے استاد صاحب سے جو کچھ سنتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں، آپ نہیں لکھتے، آپ چپ کر کے اس کو سنتے رہتے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم ہر چیز لکھتے ہیں اور آپ اپنا وقت ضائع کرتے اور کچھ بھی نہیں لکھتے، تو آپ کچھ نہ کچھ لکھا کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیتے ہوئے، جو ایک پوری تاریخ بن گیا آپ کا جواب،
آپ نے فرمایا تم تو لکھتے ہو اور اوراق میں محفوظ کرتے ہو، ہم تو سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے سارا یاد ہے جو کچھ میں نے سنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آپ سنائیے آپ کو کیا یاد ہے؟ آپ نے 15,000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ وہاں ہی ان کو ساری کی ساری سنا دی۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ انہوں نے اگر اپنی کتاب کی تصدیق کرنا ہوتی تھی تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھ لیا کرتے تھے یا ان کو دکھا لیا کرتے تھے کہ اس حدیث میں کوئی ایشو تو نہیں ہے، تو امام بخاری کو اس طرح وہ حدیث یاد ہوتی تھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث میں مقام عطا فرمایا ہے۔ حافظ رجاب فرماتے ہیں کہ امام بخاری آیت من آیت اللہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور حضرت ابو حذیفہ یہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت تحت ادیم السماء عالم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا احفظہ من البخاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی اس چھت کے نیچے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بڑا حدیث کا عالم اور حدیث کو یاد کرنے والا نہیں دیکھا ہے۔ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ جو حضرت امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے کس طریقے سے ان سے اظہار محبت کیا، سبحان اللہ۔ وہ خود بھی اتنے بڑے امام ہیں، اللہ نے ان کو بھی بقا عطا فرمائی ہے، اور ان کی صحیح مسلم بھی پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے جو صحیح بخاری ہے، بس یہ ہے کہ درجہ اس کا دوسرا ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے استاد صاحب یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا دعنی اقبل رجلیک یا سید المحدثین و طبیب الحدیث فی علالہ۔ حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد صاحب سے کہا اے میرے استاد مجھے اجازت دیجئے، اے محدثین کرام کے سردار مجھے اجازت دیجئے، اے علل الحدیث کے طبیب مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں کو چوم لوں، میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں۔ اتنے بڑے امام اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ کو یقیناً وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ جملہ بولا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنا مذہب کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین مسلمان تھے، اور ان کا فقہی جو مذہب تھا وہ کیا مذہب تھا؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، انہوں نے چونکہ خود اس بات کو واضح نہیں کیا کہ ان کا فقہی مذہب کیا ہے، ان کی تعلیمات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے، تو زیادہ تر محدثین یہی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو آپ کی استدلالات ہیں وہ زیادہ تر امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملتے ہیں، تو اس لیے آپ کو شافعی المذہب کہا جاتا ہے۔ بعد نے آپ کو حنبلی بھی کہا ہے، لیکن جو شافعیت کی طرف آپ کا رجحان زیادہ تھا، اور بعد نے یہ فرمایا ہے کہ آپ چونکہ خود مجتہد تھے، آپ کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی، بعد نے یہ بھی کہا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی، جہاں پر صحیح بخاری جیسی عظیم الشان کتاب اس امت مسلمہ کو تحفہ دی، تو اس کے علاوہ بھی کتابیں آپ نے لکھی، جس طرح قضائے الصحابۃ والتابعین، دوسری اس کے علاوہ التاریخ الکبیر، الادب المفرد، جزء رفع الیدین وقراءۃ خلف الامام، اور امام کے پیچھے قراءت کے حوالے سے، رفع الیدین کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ایک کتاب آپ نے کتاب الضعفاء لکھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اسماء و رجال کے حوالے سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی بہت زیادہ خدمات تھیں، جو تصنیفی خدمات تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا، اور اسی کتاب کی وجہ سے آپ کو بھی مقام بقا عطا فرمایا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خود جو تقوی کا ایک عالم تھا، وہ بھی کیا تقوی تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا تقوی عطا فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساری رات اکثر جاگا کرتے تھے، نوافل ادا کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور تہجد کے وقت قرآن پاک کا تہائی تلاوت کیا کرتے تھے، اور 3 دن میں تہجد میں قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس طریقے سے قرآن پاک سے بھی محبت تھی، اور وہ تقوی کو بھی اختیار کر کے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بذات خود کمزور جسم والے،
درمیانے قد والے تھے اور سوکھی روٹی کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ہم اس زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں پیدا ہی اس خدمت کے لیے کیا تھا کہ وہ اس دنیا میں تشریف لائیں اور امت مسلمہ کو ایسے تحفے دے کے جائیں کہ جس کو کبھی بھی قیامت تک بلایا نہیں جا سکتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال خرتنگ کے مقام پر 256 ہجری کو ہوتا ہے۔ جس وقت آپ کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی ہے، کستوری جیسی خوشبو آتی ہے، اور لوگوں کو اتنی بھاتی ہے، اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہاں سے مٹی اٹھا کے اپنے گھروں کی طرف لے کے جاتے ہیں تاکہ ہمارے گھر بھی اس مٹی کی خوشبو سے معطر و منور رہیں۔ پھر یہاں تک کہ وہاں پر ایک محافظ بٹھانا پڑا تاکہ کوئی بندہ بھی یہاں سے مٹی نہ اٹھا کے لے کے جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ مقام عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقہ سے دین متین کے لیے چنا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان کے بہت زیادہ درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔